باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ جی سمجھ کس چیز کے بارے میں بات چل رہی تھی؟ کلمے کے بارے میں کلمہ و کلام کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. ٹھیک ہے، کلمہ اور کلام. علم نحو کی تعریف کیا بتائی تھی؟ علم نحو کی تعریف تھی کہ علم بولیے بقوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء، یعنی عربی الفاظ کے قوانین کا علم ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے، اعراب اور معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے. علم بقوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء. ٹھیک ہے، علم نحو کی تعریف کیا ہوئی؟ علم نحو الفاظ عرب کے قاعدے قانون کس اعتبار سے؟ اعراب اور بنا کے اعتبار سے. اس چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اس چیز کا علم ہے. علم کس چیز کا علم ہے؟ علم نحو کس چیز کا علم ہے؟ الفاظ عرب کے قواعد قانون. کس اعتبار سے قاعدے قانون الفاظ عرب کے؟ اعراب اور بنا کے اعتبار سے. اعراب اور بنا کے اعتبار سے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے. پھر اس کا فائدہ بتایا تھا حفظ اللسان عن الخطاء فی المقال. ٹھیک ہے، زبان گفتگو میں ناز فاطمہ خطا سے محفوظ رہتی ہے علم نحو پڑھنے کے بعد، یعنی جب پھر عربی آپ بولیں گے یا لکھیں گے تو محفوظ رہتی ہے. موضوع کیا بتایا تھا پھر؟ کلمہ اور کلام. موضوع کلمہ اور کلام. آپ کا موضوع کیا بتایا تھا؟ کلمہ اور کلام. کلمہ کس اعتبار سے بتایا تھا؟ کلمے کی تعریف بتائی تھی. بتائی تھی لفظ موضوع. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ موضوع. لیکن ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو مفرد وضع کیا گیا ہو. مفرد یعنی مفرد ہو، یعنی جس کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. ٹھیک ہے، نہیں. پھر اس کے بعد کلام کی تعریف بتائی تھی. لفظ مفید اسناد کے ذریعے سے، اسناد کے وسیلے سے، اسناد کے سبب کس وجہ سے وہ لفظ کیا ہے؟ کیا تعریف بتائی تھی؟ پہلی بات تو کلام بھی لفظ ہوتا ہے. دوسری بات وہ لیکن مفید کس کے سبب سے ہوتا ہے؟ اسناد کے سبب مفید ہونا چاہیے. اسناد کے سبب میں کہوں، دیکھیے ضرور. ٹھیک ہے، تو من چاہا کون ہے؟ آپ کہیں گے سعید. آپ کیا کہیں گے؟ سعید. میں کہوں من چاہا کون آیا؟ تو آپ آدمی پورا جملہ نہیں بولتا، اکثر شارٹ استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں سعید. تو کیا یہ سعید کلام ہے؟ کلام ہے سعید؟ ہاں کلام ہے. کلام ہے یہ. اب آپ کہیں کلام تو دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. سعید تو اکیلا ہے، تاکہ کچھ باتیں قرینے سے سمجھ میں آتی ہیں. اصل میں یہ تھا من جا، کون آیا؟ اصل میں جا سعید، سعید آیا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو الگ کی بات تھی. کہنے کا مقصد یہ کہ کلام کی تعریف کیا؟ لفظ مفید بالاسناد. ناز فاطمہ، نشاط، سمرین فاطمہ، تحسین فاطمہ خانم، صائمہ. لفظ مفید بالاسناد. لفظ مفید بالاسناد. یعنی کلام ایک ایسا منفرد کرنے والی معنی ہے جو مفید ہو اسناد کے وسیلے سے، سبب سے. صحیح ہے نہیں؟ پھر یہ بتایا تھا کہ کلام کم سے کم دو چیزوں سے.
یا تو دونوں اسم، دو اسم یا دو فعل. ہاں لا حول ولا قوت، یا ایک اسم اور ایک فعل، دو فعل نہیں، دو اسم یا ایک فعل. یا ایک اس میں ایک فعل. یہ بتایا تھا اسم کی تعریف. الف کی تین قسمیں ہوئی نا. ہاں اسم کی تعریف انہوں نے بتائی. اب آپ اس کو کیا بتاؤں، بار بار سب کے مقدماتی میں سب جگہ پڑھا آپ نے سب بتا دیا. ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں اور تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا نہ. ٹھیک ہے. تعریف تو کیا لکھواؤں، جی تعریف لکھوانے کی ضرورت نہیں، آپ خود لکھ لیجیے گا. بولیے. ایسا کلمہ ایسا کلمہ ہے جس کے جس کے معنی مستقیم ہوں لیکن کسی زمانے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اور تینوں زمانوں میں سے کسی سے ملا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. یہ اسم کی تعریف ہے، اسم کی تعریف. بولیے. اب یہاں پر اسم کی کیا بتائیں گے، علامتیں. کیا بتائیں گے، اسم کی کیا علامتیں ہیں، علامات اسم. علامات اسم، اسم کی علامتیں کیا ہے، یختص بالجر، جر سے یختص مخصوص ہوتا ہے. اسم سے مخصوص ہے جر. کیا مخصوص ہے، یعنی اسم پر حرف جر آ جاتا ہے. ندا، حرف ندا اس کا آ جاتا ہے. حرف یا اللہ یا زید یا سعید الف لام آ جاتا ہے. تنوین آتی ہے اور اسم کا تسنیہ آ جاتا ہے. تسنیہ ہونا کس سے مخصوص ہے، تسنیہ ہونا کس سے مخصوص ہے، تو پھر یضربان کیا ہے، فعل نہیں ہے یضربان ہے. تو ابھی کہہ رہے ہیں تسنیہ ہونا اسم سے مخصوص ہے، یعنی لیکن یضربان اور ینصران تسنیہ ہے نہیں، فعل تسنیہ ہوتا ہے نہیں. علی اصغر اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ تسنیہ. ینصرانے نصارا میں اور ینصرانے میں ماضی میں یہ الف تسنیہ کا اور مضارع میں یہ ینصرانے جو تسنیہ ہے، فعل تسنیہ نہیں ہے، ضمیر ہے. الف اور الف کیا ہے، یہ ضمیر ہے اور ضمیر اسم ہوتا ہے. مجھے سیدھے میں نے آپ کو یاد ہے جب گردانیں لکھوائی ہوں گی صرف میں، تب میں نے ضرور بتایا ہوگا کہ فعل تو ہمیں سب جگہ ایک ہی ہے 14 کی 14. جو شکلیں بدلتی بھی نظر آ رہی ہیں وہ اصل میں ضمیر بدل رہی ہے. نصرا میں الف، ینصرانے میں، ٹھیک ہے. الف کیا ہے، یہ ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے نہیں. تو ضمیر بدلتی ہے وہ، اس وجہ سے 14 شکلیں آپ کو فعل کی ملتی ہے، ورنہ فعل کی شکل تھوڑی بدلتی ہے. شکل جو بدل رہی ہے وہ ضمیر بدل رہی ہے، اور ضمیر کی وجہ سے فعل بدلا بدلا سا لگ رہا ہے کہ نصرا تھا یا نصرا پھر نصر. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی جی. تسنیہ ہونا اسم سے مخصوص ہے، تسنیہ ہونا اسم سے مخصوص ہے. اور جمع ہونا آگا جی آپ اصل میں کنفیوز کر دیتے ہیں. کیا ہوا، کنفیوز کر دیتا ہوں. اچھا، تو اسم سے مخصوص ہے یہ چیزیں. اسم اختصاص پاتا ہے جر سے، یعنی اس پہ حرف جر آ سکتا ہے. ندا سے اختصاص مخصوص ہے، یعنی اس پہ حرف ندا آ سکتا ہے، یا سعید فعل پہ نہیں آ سکتا، یا ضربہ. الف و لام آ سکتا ہے اسم سے، الضرب والنصر ہے، القتل وغیرہ. سمجھ میں آیا. تنوین آ سکتی ہے، سعید زید ضرب
زیدن زیدن، لیکن فعل پہ تھوڑی آئے گی نصرن نصرین ہے نہیں. تسنیہ اور جمع یہ سب کیا ہے؟ اسم کی علامتیں ہیں، اسم کی. ٹھیک ہے، کہا کہ اسم پر حرف ندا آتا ہے، یعنی اسم سے مخصوص ہے نا. یہ کیا ہے پھر؟ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اس میں یا داخل ہوا نہیں ہوا ہے، تو آپ کہیے گا کہ یا حرف ندا نہیں ہے، حرف تنبیہ ہے. یہ کیا ہے؟ حرف تنبیہ ہے، آگاہ کرنے کے لیے. تنبیہ یعنی آگاہ کرنا. ٹھیک ہے، تبھی آپ کہیں کہ میں نے تو پڑھا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ علامات اسم میں سے، یعنی اسم اختصاص پاتا ہے ندا سے، یعنی ندا صرف اسم پہ داخل ہو سکتا ہے. اور میں نے تو آج تلاش کر لیا فعل کے اوپر یا لگا ہوا حرف ندا داخل. حرف ندا نہیں ہے یا حرف ندا نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے. یا جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں یا کیا کر جی سمجھ میں آیا؟ جی جی آیا. یا آپ کو تنوین بتایا اسم سے مخصوص ہے. آپ کو کبھی کبھی اشعار میں، پرانے زمانے کے اشعار میں جائے گی، فعل پہ تنوین مل جائے گی آپ کو. فعل پہ تنوین کو کہتے ہیں تنوین ترنم. تنوین ترنم لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، ترنم میں اشعار پڑھتے وقت تنوین لگ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تنوین ترنم کہلاتی ہے. آپ آگے جا کے پڑھیں گے تنوین کی کچھ اس میں سمجھ میں آ رہا ہے تنوین ترنم. لیکن جو تنوین سے مراد ہے کون سی تنوین ہے؟ تنوین تمکن. تنوین تمکن مراد ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہیلو جی آگا آ رہا ہے. جی آگا. سائے میں. جی آگا. اب آئیے فعل پہ. اب آئیے فعل. فعل کی کیا تعریف ہے؟ فعل ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں اور تین زمانے میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہو. ملا ہوا ہو. صحیح ہے نہیں؟ ہیلو جی ہاں. جی. اب آئیے علامات فعل. علامات فعل کیا ہے؟ قد قد آ سکتا ہے فعل پہ، اسم پہ نہیں آ سکتا ہے. اور لم فعل پہ آ سکتا ہے، اسم پر نہیں. تائے تانیث، یہاں پر تائے تانیث کی بات کون سی ہے؟ ساکنہ والی. تائے تانیث سے ساکنہ. تائے تانیث سے ساکنہ. فعل کی علامت ہے نصرت. چوتھا صیغہ نصرت، ضربت، نصرت، ضربت. فعل ماضی کا چوتھا صیغے میں تائے تانیث سے ساکنہ ہے نہیں. اور نون تاکید. اور نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے یاد ہے، ثقیلہ اور خفیفہ. ینصرن ینصرن. یہ فعل کی علامت ہے، یعنی فعل اختصاص پاتا ہے دوسرے اپنے جو اس کی بہنیں ہیں. فعل اور فعل کی دو بہنیں کون ہیں؟ حرف اور قسیم. کیا ہے اس کی؟ فعل کی حرف اور اسم. ان دونوں سے امتیاز پاتا ہے، اختصاص پاتا ہے قد کے ذریعے. یعنی اس پہ قد آ سکتا ہے، قد فعل پر لم آ سکتا ہے. تائے تانیث سے ساکنہ اور نون تاکید. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ فعل کی علامت ہے. یہ اب آئیے حرف. یہ فعل تھا نا، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ یہ لکھ لیا تینوں زمانوں میں سے. اب آئیے حرف. حرف کی تعریف آپ کو یاد ہے کہ ایسا کلمہ ہے جس کے معنی ہی غیر مستقل ہے. کیا ہوں؟ غیر
اور تینوں زمانے میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہ ہو، ہے نہیں؟ علامات حرف کی کیا علامتیں ہیں؟ وہی اگر کسی چیز کی تین قسمیں ہیں، دو کی علامتیں بتا دیں تو تیسرے کی خود بخود پتہ لگ جائیں گے کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو، ان دونوں میں سے نہ تو اس میں اسم کی علامت ہے اور نہ فعل کی، تو وہ حرف ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ناز فاطمہ، سامرین، صاحبین، اشاد، جی آگا آ رہا ہے. اسم اور فعل کی علامت قبول نہ کرنے سے سمجھ پیدا ہے. یعنی جگہ ہار پھر کوما، اسم اور فعل کی علامتوں کو قبول نہ کرنے سے پہچانا جائے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی آگا. مٹا دوں؟ بھائی کتاب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحدیقۃ الاولیٰ پڑھنا شروع کیا تھا نا، علم نحو کی تعریف، موضوع اور فائدہ پڑھ لیا تھا. کلام ایسا لفظ مفید ہے جو اسناد کے ذریعے سے ولا یاتی الا قسمین اور فعل و ایک فعل اسم سے یا دو اسموں سے. اسناد کا مطلب کیا ہے؟ دو کلموں میں سے ایک کو ضم کر دینا، ملا دینا، الی الاخری، ایک دو کلموں میں سے ایک کو دوسرے سے ضم کر دینا، ملا دینا، لتفید المخاطب فائدۃ تامہ، تاکہ مخاطب کو جس سے آپ بتا رہے ہیں اسے فائدہ تام، مکمل فائدہ حاصل ہو جائے. اور اس میں جو ہے نا یہ جو کہا ہے انہوں نے لفظ مفید بالاسناد، بالاسناد میں جو با ہے وہ سببیت کا ہے، یعنی اسناد کے سبب یا اس کی اسناد کی مدد سے جو ہے وہ فائدہ پہنچے. آئیے بہرحال اب یہاں سے ایضاح، اوضح یوضح، ایضاح افعال کا مصدر ہے، توضیح دینا. کیا توضیح؟ الاسم کلمۃ، اس میں کیسا کلمہ ہے، معناہا مستقل، اس کے معنی مستقل ہوتے ہیں لیکن درالی کی غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانے میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہ ہو. آگے لکھ دیجیے گا وضعن، وضعن آپ اپنے پاس لکھ، یعنی جب اسم کو وضع کیا جائے اس وقت وہ کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، ورنہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے اس میں فاعل زمانہ پایا جاتا ہے، حال یا مستقبل. یاد ہے نا اس میں فاعل حال یا مستقبل کے معنی دے گا تو یہ ہوگا، تو اس کے اندر زمانہ تھا، وضعن اس میں تو زمانہ نہیں تھا، یہ تو اب آ کے کسی اور وجہ سے اس میں زمانہ آ جاتا ہے. اب آپ یہ مت کہیے گا کہ اس میں فاعل میں تو میں نے زمانہ دیکھا ہے موجودہ یا آئندہ، انا ضارب اب سے یا غدن، ہے نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ اس میں فاعل اسمی نہیں ہے، اس میں فاعل اسمی نہیں ہے کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے. کہا نہیں، وضع بھلے ہی اگر ابھی بھلے ہی اس میں زمانہ آ گیا ہو، لیکن جب وہ ایجاد کیا گیا ہو اس وقت زمانہ نہ ہو تو اسم پھر یہ کہیے گا، یعنی جب اسم کو اسے بنایا گیا ہو اس وقت ناز فاطمہ، نشاد فاطمہ، سامرین، صائمہ وہ کسی زمانے سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا نہ ہو. وہ یختص نہ یعنی ہو. اسم، یختص کا ہوا پلٹ رہا ہے اسم کی طرف، اسم اختصاص پاتا ہے جر کے ذریعے سے، حرف جر کے ذریعے سے، والنداء ندا کے ذریعے سے، واللام لام کے ذریعے سے. یہاں لام سے مراد یہاں نیچے دے رکھا ہوگا لام باللام لام معرفہ، لام معرفہ، ٹھیک ہے، الف لام تعریف یعنی. اس کے بعد وہ تنوین، اور تنوین سے اختصاص پاتا ہے لیکن تنوین ترنم کو چھوڑ کر. نمبر دو، تنوین مختص ہے، تنوین المختص، وہ تنوین جو اسم سے مخصوص ہے وہ چار طرح کی ہوتی ہے. وہ تنوین جو تنوین پانچ ہوتی ہیں لیکن چار جو ہے اسم سے مخصوص ہے، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض اور تنوین مقابلہ. بتاؤں گا کسی ٹائم اس کو میں، ٹھیک ہے. تنوین تمکن کسے کہتے ہیں؟ جو اس میں متمکن میں آتی ہے، سعیدن، سعیدن، سعیدن. تنوین تنکیر جو نکرے پہ آتی ہے، رجلن، رجلن، رجلن. ٹھیک ہے. تنوین عوض ہوتی ہے جو بدلے میں لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. کہاں؟ جیسے زیدن، سعیدن ہے
جمع مذکر زیدونہ میں لایا گیا تنوین کے بدلے، اور وہ تنوین جو آتی ہے کسی کب نہیں کبھی کبھی کسی کے بدلے آتی ہے، ایک ہوتی ہے تنوین مقابلہ. صحیح ہے، یہ میں بتاؤں گا کسی ٹائم آپ کو، ٹھیک ہے. فی الحال یہ دیکھیے تمرین ناسبات مقامی. چلیے اب آپ یہ دیکھیے کہ تنوین اور وہ تسنیت والجمع، اسم اختصاص پاتا ہے تسنیہ سے اور جمع سے، یعنی اسم تسنیہ اور جمع بنتا ہے اور کچھ نہیں. تسنیہ جمع جب بھی بنے گا اسم بھی بنے گا. فعل آپ کو تسنیہ دکھائی دے تو سمجھ لینا فعل تسنیہ نہیں، وہ ضمیر تسنیہ ہے، فاعل تسنیہ ہے، وہ اسم ہوتا ہے. یہ تو اسم کی تعریف تھی. اب آئیے فعل کی تعریف. والفعل کلمتون، فعل ایک ایسا کلمہ ہے معناها مستقل، جس کے معنی مستقل ہوتے ہیں. مقترن باحدھا، آدھا یعنی ازمنۃ الثلاثہ، یہاں پر 18 ہے، یعنی ازمنہ ثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہو. اب فعل کی اختصاص کیا ہے؟ وہ اختصو یعنی فعل اختصاص پاتا ہے بقد، قد کے ذریعے سے، لم کے ذریعے سے، یعنی علامات فعل ہیں یہ، تائے تانی سے ساکنہ اور نون تاکید. والحرف، حرف کی تعریف کلمتون معناها غیر مستقل، کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی غیر مستقل ہوں. ولا مقترن بعہدھا، اور کسی تینوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا بھی نہ ہو. ویعرف، پہچانا جائے گا حرف بعدم قبول شیء من خواص اخویہ، اپنے دونوں بھائیوں کی علامت خواص میں سے کسی ایک کو قبول نہ کرنے سے پہچانا جائے گا. اس کے دونوں بھائی کون ہیں؟ کہ حرف کے، فعل اور اسم، ان میں سے کسی کی علامت قبول نہ کر کے پہچانا جائے گا. تقسیم الاسم، یہ ہم کل پڑھیں گے، اسم کی تقسیم پڑھیں گے. یہ آپ نے صرف سادہ کی بخشش میں بھی پڑھا ہوگا. الاسم ان وضع لذات، اگر ذات کے لیے وضع کیا جائے تو اسم عین، اور اگر حدث کے لیے وضع کیا جائے تو اسم معنی، یا پھر ایسی چیز کے لیے وضع کیا جائے جس کی طرف حدث کی نسبت دی جائے تو اسے اسم فاعل کہتے ہیں، مشتق کہتے ہیں. مشتقات جو ہے اس میں ایک ایسی ذات جس سے میں کسی کام کی نسبت دی جاتی ہے، اس ہے نہیں. یہ ہم کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ٹھیک ہے تحسین میم، آپ ان میں سے کسی سے لے لیجیے گا آج جو لکھوایا ہے.